بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ذہنی پریشانی پر ماہر نفسیات کی جو تحقیق ہے اس پر۔ جیسا کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے مریض ایسے ہیں جو ذہنی پریشانی، سٹریس اور خوف کا شکار ہیں، تو اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ بات کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدہ مل سکے۔ اس تحقیق کے مطابق ذہن کو پریشانی، غصے، نفرت، حقارت، حسد، بغض اور خوف میں بند رکھنے سے جسم کے اندر سخت قسم کے زہر پیدا ہو جاتے ہیں جو خون کے اندر شامل ہو کر جسم کی نہایت کمزور بنا دیتے ہیں اور انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، کیونکہ سکون و اطمینان کی حالت میں جسمانی مشینری کے تمام کل پرزے اپنا کام آمادگی سے کرتے رہتے ہیں۔ جسم کے اندر موجود باریک رگیں کشادہ رہتی ہیں اور خون سارے جسم میں کافی مقدار میں گردش کرتا ہے، جس سے کام کرنے کی استعداد اور قوت برداشت میں اضافہ ہو جاتا ہے، دل کی رفتار صحیح رہتی ہے اور بھوک زیادہ نہیں لگتی۔ خوشی اور اطمینان کی حالت میں اکثر دوا کا استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں غصہ اور نفرت سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ ایک شیطانی جذبہ ہے۔ اس شیطانی جذبے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس شیطانی عمل سے بچنے کے لیے یہ ورد کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد جاری رکھیں تاکہ آپ ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہ کر غصہ و نفرت، کینہ، حسد جیسی شیطانی جذبوں سے محفوظ رہ سکیں۔ غصے کے زہریلے اثرات پر ایک ماہرین جو امریکہ کا ڈاکٹر ہے، انہوں نے تجربہ کیا۔ غصے کا جسم پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ جو شخص غصہ کرتا ہے اس کے خون میں زہر پیدا ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے تجربہ کر کے دکھایا کہ غصہ کرنے والے آدمی کا خون ننھے جانداروں کے اجسام میں چپکاری کے ذریعے چڑھایا گیا تو وہ فوراً ہی مر گئے۔ ہمارے بہت سے برادران وطن کھانا کھاتے وقت خاص طور پر غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی اپنی بیوی پر بگڑتے ہیں تو روٹی اچھی نہیں بنی، اور کبھی نوکر پر ناراض ہوتے ہیں کہ برتن ٹھیک طور پر صاف نہیں ہوئے۔ دن بھر تو پرسکون رہتے ہیں مگر خدا معلوم کیوں کھانے کے وقت ہی غصہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کیسا ہی اچھا کھانا کھائیں، ہمیشہ کمزور رہے ہیں۔ خوراک کا جو زہر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس سے ان کے جسم کو متعلق فائدہ نہیں پہنچتا، چونکہ ہر حالت میں غصہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جذباتی ہیجان کا ہمارے ہاضمے پر واقعی بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہاضمے میں بعض سیال مادے مدد دیتے ہیں اور ہمارے جسم کے بعض غدودوں سے خارج ہوتے ہیں۔ ان کا اخراج ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آنتوں کا حرکت میں آنا بھی ضروری ہے تاکہ غذا آگے بڑھتی رہے۔ غصے، خوف اور درد کا ان کے اعضاء پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ جذباتی ہیجان کئی وجوہات سے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وجوہات ہاضمے میں بھی فتور پیدا کر دیتی ہیں۔ مثلاً فکر سے ہماری بھوک غائب ہو جاتی ہے۔ اگر کھانے کی وقت کسی بچے کو ڈانٹنا پڑ جائے تو بھوک مر جاتی ہے۔ یکایک صدمہ پہنچنے پر ہمیں اپنے معدے میں عجیب سی انتھن محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے لیے اپنے روزمرہ زندگی کو اس طرح ترتیب دینا بہتر رہے گا کہ کم از کم کھانے سے پہلے یا کھانے کے دوران میں
ہم ہر قسم کی جذباتی ہیجان یا ایسی کوئی گفتگو ان سے پرہیز کریں۔ اس طرح بچوں کو کھانے کے وقت فہمائش نہیں کریں۔ ایسی تمام باتوں سے گریز کرنا چاہیے جو ناخوشگواری کا سبب بنے۔ گھر میں ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ ہر فرد کھانے کا پورا لطف اٹھا سکے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے پر آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل دیسی فٹنس ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو باقاعدہ ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔